مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور یوٹیوب کے ذریعے ساری دنیا میں ہم کو دیکھنے والے ناظرین، آئیے ہم سب مل کر آقائے دو جہاں رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے ماہ رمضان شریف کی آمد کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ پچھلے کچھ سالوں کی طرح اس سال بھی ہم آپ کی خدمت میں اپنے اس ایکسکلوزیو ماہ رمضان کی نشریات ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور امید ہے کہ آپ مہینہ بھر روزانہ شام 6 بجے سے افطاری تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور دعا میں بھی شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، مغفرت کی بشارت سے، جہنم سے آزادی سے عطا فرما کر ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور کثرت سے اس میں عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اس سال الحمدللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عام طور پر مسلمان ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو کبھی نہیں پڑھتے وہ بھی ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ختم قرآن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تو تلاوت یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے ان گھروں میں اور دلوں پر جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہمارا تعلق بالقرآن مضبوط ہوگا تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں۔ تو اسی لیے روزانہ کچھ آیتیں اور ان کے فضائل لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ
آپ ان کو سن کر اس پیغام کو سمجھ کر عمل کر کے ماہ رمضان کی برکات کو عمر بھر اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے آج میں سورۃ الکہف کی چند یعنی ابتدائی 10 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے ساتھ ایک چیلنج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ 10 آیتیں ہمیں اس مہینے میں یاد کرنی ہے۔ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، 30 دنوں میں 10 آیتیں از ناٹ اے ویری بگ چیلنج، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں ہم سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور ان 10 آیتوں کو ان 10 آیتوں کو ہم یاد کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور کنز الایمان سے اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ہمتن گوش ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ ماحول بنا لیں اپنے گھر میں۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنی افطاری کی تیاریوں میں مصروف ہوں، یہ وقت ان کی افطاری کی تیاریوں کا بھی ہوتا ہے، تو یہ 5-6 منٹ کی جو تلاوت ہوگی نا، اس میں کم سے کم وہ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموش رہنا واجب ہے، اور یہ اس کا احترام ہے، اور اسی سے ہمیں پھر اس کی نورانیت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر دل کی دنیا آباد بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ خاموش بیٹھ جائیں، تلاوت سنیں اور ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ العظیم۔ I seek refuge of Allah from Shaitan, the rejected one. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ Allah beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی۔ All praise is to Allah who sent down the book upon his bondman and has not kept any deviation in it۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے
اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے. A just book to warn of Allah's severe punishment and to give glad tidings to the believers who do good deeds, that for them is an excellent reward, جس میں ہمیشہ رہیں گے, in which they will abide forever. اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا. And to warn those who say Allah has chosen a child. اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا. کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے, نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں. They do not have any knowledge of it, nor did their forefathers. Profound is the word that comes out of their mouths. They only speak a lie. تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان دلائیں غم سے. Possibly you may risk your life by grieving, O dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, for them if they do not believe in this narration. بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں کہ ان میں کس کے کام بہتر ہیں. We have indeed placed all that is on the earth as its adornment in order that we may test them who among them has the best deeds. اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے. And indeed we shall one day make all that is on it a barren plain. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. Do you know that the people of the cave and people close to the woods were our exceptional signs? جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. When the young men took refuge in the cave, then said, O our Lord, give us mercy from yourself and arrange guidance for us in our affair. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا اللہ عظیم نے. اللہ the greatest said the truth. ٹرانسلیشن ہم نے سنا. اب کچھ فضائل اور کچھ مضامین سورہ کہف کے تعارف کے تعلق سے ہم سنتے ہیں. کہف اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا. اب اس کے پڑھنے کے فضائل سماعت کریں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہم سمجھیں؟ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بے شروع ہو گیا. تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی کہ اللہ سلامتی عطا فرما، اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، اس کو کس چیز نے بدگنے پر آمادہ کیا، یہ کیوں اچھل رہا ہے. تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا ذکر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، یعنی ان صحابی کا نام لیا اور فرمایا اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا. سکینہ یعنی سکون والی چیز جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا. یقیناً ابھی بھی جو ہم نے 10 ہی آیتیں سنی ہیں، لیکن جب تک ہم نے سنا ہے سکینہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں پر، ہمارے اوپر نازل ہوتا رہا ہے. آپ اور ہم اس کو محسوس کریں تو کیا بات ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات وہ ہے جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیلنج ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اس کی 10 آیتیں شروع والی ہم اس مہینے میں یاد کر لیں. تو فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، آج دنیا میں دیکھو تو ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، صبح شام فتنے اٹھتے نظر آ رہے ہیں اور بچے کنفیوزڈ ہیں۔ دجال کی آمد کی باتیں یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں، انٹرنیٹ پر اس کی باتیں بھری پڑی ہیں، اور دعوے بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں، کب کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایمان کی سلامتی ہمارے لیے سب سے بڑا، ہمارے لیے ایک بہت بڑا وصف ہوگا کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر کے اس دنیا سے جائیں اس فتنوں کے دور میں۔ تو اس کی ترکیب کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ ایک طریقہ اس کا ہے کہ ہم سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ کریں گے نا آپ؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اب آپ یہ کیجئے گا کہ جب یہ ایک آیت آپ کو یاد ہو جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل SDI چینل کے کمنٹس کے باکس میں آپ اپنا نام اور صرف علاقہ لکھ دیجئے، پھر ہم آپ کو وہاں پر ایکنالج کریں گے کہ ہاں آپ نے اچھا کیا۔ اس طرح 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی تو آپ وہاں لکھ دیجئے کہ ہم نے 10 آیتیں، کسی نے اگر ایک ہی دن میں کر لی تو ایک ہی دن میں لکھ دیا، کسی نے 10 دن میں کی تو 10 دن میں لکھ دے، پورے مہینے میں کی تو پورے مہینے میں لکھ دے، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر گواہ بن جائیں گے، اور یہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اس سورت کی جمعہ کے دن، سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور، ایک روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں۔ یہ روشنی دل کے اندر بھی ہوگی، جب دل میں روشنی ہوگی تو پھر قرآن کی روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا، عشق رسول کی روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے، سورہ کہف کی تلاوت روزانہ ہر جمعہ کے روز کریں گے انشاءاللہ، مکمل سورت کی تلاوت، آیت جو یاد کرنے کے لیے کہا ہے منیمم 10 آیتیں یاد کریں، پوری سورت یاد ہو جائے تو کیا کہنا، لیکن تلاوت جو ہے وہ ہر ہفتے جمعہ کے دن ضرور کریں۔ کئی علاقوں میں اس کا رواج بھی ہے، مساجد میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، جو جمعہ کی اذان سے پہلے کوئی مؤذن صاحب یا کوئی حافظ صاحب بیٹھتے ہیں، تو اس طرح سے اپنے گھر میں رواج بنا دیں کہ ہر ہفتے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فضیلت کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آج پہلا دن ہے ہمارا، ایک روزہ اب مکمل ہونے کو ہے اور افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے امیر داعی کبیر حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کا ایک منفرد بیان سننے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ حضرت آج روزہ اور پرہیزگاری اس عنوان پر ہم سب کے سامنے بیان فرمائیں گے، لیکن حضرت کی آمد سے پہلے حضرت ہی کی لکھی ہوئی ایک نعت جو مشہور نعت ہے، اور چونکہ میں نے کہا کہ دل میں روشنی ہوگی تو اس کا تعلق بھی دل ہی سے ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری، اور پھر افطاری سے قبل کی دعا بھی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل
سجاؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ آقا دل کی دنیا کو سجاؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا کو سجاؤ میری جھولی بھر دو اپنی الفت میں جلاؤ میری جھولی بھر دو اپنی الفت میں جلاؤ میری جھولی بھر دو شوق دیدار میں جس رات میں سوں آقا شوق دیدار میں جس رات میں سوں آقا اپنا دیدار کراؤ اپنا دیدار کراؤ میری جھولی بھر دو اپنا دیدار کراؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا کو سجاؤ آقا شوق دیدار میں سوں جس شب شوق دیدار میں سوں جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا اپنا دیدار کراؤ آقا شاکری رضوی کو عصیان سے بچا کر مولا شاکری رضوی کو عصیان سے بچا کر مولا مژدہ بخشش کا سناؤ میری جھولی بھر دو مژدہ بخشش کا سناؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا کو سجاؤ میری جھولی بھر دو دل کی دنیا کو سجاؤ آقا شاکر رضوی ہے عاصی شاہ شاکر رضوی ہے عاصی شاہ مژدہ بخشش کا سناؤ آقا ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے یہ فیضان نعت نبی کا ہے شاکر کرم ہو رہا ہے عطا ہو رہی ہے تشریف لاتے ہیں امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज बुलबुल बाग़ मदीना के मुनाक़िद करदा प्रोग्राम के अंदर मुझे माह रमज़ान में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी रिज़वान साहब लॉकडाउन के ज़माने में जो सिलसिला उन्होंने सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया, उनकी ख्वाहिश रही कि ये सिलसिला जारी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम इस साल भी जो गुज़िश्ता साल हुआ था उसे कंटिन्यूस करने के लिए आपके सामने कई उलमा के ज़रिए मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले करने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जज्बे दावत तबलीग को सलामत रखे, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, हर इबादत का मकसद है। अफसोस की बात तो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि रस्म और रस्म सिर्फ हर चीज़ के अंदर रह गई। असल से ताल्लुक़ बिल्कुल कमज़ोर हो गया। और अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि असल से वाकिफियत भी नहीं है। अल्लाह ने यूं ही किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि जिस इबादत का उसने हुक्म दिया उस इबादत की वजह से आदतें कुछ वो तब्दील करना चाहता है कि बंदो, अगर तुम अपनी आदतों को तब्दील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ इबादतें अता करता हूँ। उन इबादतों को करो ताकि तुम्हारी आदतें चेंज हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग उन इबादत को करते तो हैं लेकिन आदतें नहीं बदलती, तो इसमें इबादत का कसूर नहीं है। कसूर इबादत करने वाले उस बंदे का है जो इबादत को सही तौर पर नहीं करता और साथ ही साथ इबादत के मकसद को पेश नज़र नहीं रखता। क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नमाज क्यों फ़र्ज़ फरमाई? क्या मकसद है नमाज पढ़ाने का? क्या उसके पास फरिश्तों की तादाद कम है जो उसकी इताअत न करते हों? इतनी फरिश्तों की तादाद है कि कुरान मुक़द्दस में ये जो फरमाया गया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, आप जानते क़द्र के मानी क्या होता है? क़द्र के मानी होता है तंग के। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है अल्लाह रिज़्क़ तंग कर देता है। क़द्र के माने तंग। आप जानते हैं लैलतुल क़द्र के मानी क्या होता है? ये क़द्र वाली रात से मुराद क्या है? आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर इतने उतरते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग हो जाती है, इसीलिए इसको क़द्र वाली रात कहते हैं। तो मैं फरिश्तों के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बंदगी के लिए फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। और फरिश्तों का आलम यह है कि खुद फरिश्ते कहते नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। तो फरिश्ते तो इबादत में लगे हुए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बंदों को इबादत का हुक्म देने की वजह क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब चाहता है कि मेरे बंदे ज़मीन के ऊपर जिनको मैंने पैदा किया है और जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपने सीने से लगाए हुए हैं, उनकी आदतें कुछ ऐसी हों जिन आदतों को देखने के बाद दुनिया के लोग ये कह उठें
کہ دیکھو یہ تو فرشتہ صفت انسان نظر آ رہا ہے، اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں۔ چونکہ یہ دنیا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں، برائیوں کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں، بدکرداری کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں۔ ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ایسے کام ہیں جن کاموں کی طرف وہ آواز دیتی نظر آتی ہیں۔ تو ہم کیسے بچ سکیں گے اس دنیا کے اندر ان ساری برائیوں سے؟ تو اللہ نے عبادتوں کا حکم دیا تاکہ ان عبادات کے ذریعے ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کا مقصد بھی رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکنے کے لیے اللہ عز و جل نے نماز فرض فرمائی تاکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز کا جب پابند ہوگا تو بے حیائی کی وجہ سے اس کا دامن گناہ آلود بھی ہوگا، وہ ناپاک بھی ہوگا، لیکن جب وہ نماز کا عادی بن جائے گا تو دن میں 5 مرتبہ نماز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے روک سکے گا۔ اسی طریقے سے روزے کا مقصد، جس آیت کی میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں رب نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ اکبر، انداز خطاب دیکھیں آپ، پیار سے میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزے فرض اللہ عز و جل نے کیا صرف ہم پر فرمائے؟ تو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ تو نے روزے فرض کیے بندے کچھ دن تک نہیں کھائیں گے تو ان کا اناج بچے گا، ان کو پانی نہیں دینا پڑے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دنوں تک اور وہ اسٹاک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ معاذ اللہ، ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ تو پھر روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اب مقصد قرآن اجاگر کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس ایمان والے کے پاس اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، پرہیزگاری کی دولت موجود ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کو اللہ کیا بنا لیتا ہے؟ اللہ عز و جل اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ولی کی تعریف قرآن نے کی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اور جب بندہ پرہیزگار بن جائے گا تو یہ جو شکوہ کرتا ہے میرے کوئی کام نہیں بنتے، یہ جو شکوہ کرتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، یہ جو شکوہ کرتا ہے کہ مجھے روزی نصیب نہیں ہو رہی، رزق میں تنگی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تقوی کے ذریعے اللہ عز و جل ساری مصیبتوں کو، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ قبر کی مصیبت بھی اور آخرت کی مصیبت کو بھی اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمیں حاصل ہو، یہ پرہیزگاری حاصل ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ محسوس کر سکیں گے حلال چیزوں سے، جو روزے کے علاوہ کے اوقات میں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ حلال چیزیں ہیں۔ حرام چیزوں سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، روزے ہی میں نہیں، جیسے حرام کے کھانے سے بچنا چاہیے، حرام پینے سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔
لیکن قربان جائیے اس رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر کہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. ہمارے گھر میں کھانا حلال کا موجود ہے، ہمارے گھر میں پانی حلال موجود ہے، شربت حلال موجود ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی موجود ہے، لیکن رب ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہو. اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. اور یہ 3 چیزیں آدمی تنہائی میں بھی نہیں کرتا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ڈر، اس ڈر کی بنیاد پر وہ بندہ جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے رب کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سرور عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اسے پروردگار جل جلالہ عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے. تو رب چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں میری خوشی کی خاطر تم مجھ سے ڈر کر بغرض عبادت حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچے اور تم میں یہ تقوی جو حاصل ہو گیا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری سرور کے ساتھ گزرے، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ ہو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں، تو اس تقوی کی دولت کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ضروری قرار دو اور اس اللہ کے ڈر کو اپنا لباس بنا لو. لباس بھی تقوی کا بتایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس کیا ہی بہتر لباس ہے. زاد سفر کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ زاد سفر تقوی کو لے کر جاؤ، تقوی بہترین زاد سفر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا ڈر حاصل ہو. ہم اس مقصد کو بھول گئے، اس مقصد کو فراموش کر گئے ہم. اور جب اس مقصد کو فراموش کر گئے تو روزہ رکھتے وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ خیال تو رہتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے بعد ہمارے ذہن سے یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے. تو اب میں آپ کو وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے بعد تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے اور مقصد روزے کو اگر پالے، یعنی متقی اور پرہیزگار بن جائے، تو اس کا انعام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. میں 2 آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ العظیم آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. دنیا کے ہر انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا، وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے اور اسی کامیابی کے لیے وہ نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور کامیاب ہونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ یوٹیوب کا دور چل رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں. کچھ لوگ ڈپلیکیٹ طریقے سے ایسے آدمیوں کو ہائر کرتے ہیں جس سے ان کے ویوز بڑھیں اور اس ٹیکنیک کے ذریعے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں تاکہ دنیا ہمیں بہت بڑا اسپیکر تصور کرے. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات عرض نہیں کرتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی لوگ سنتے ہیں، لیکن اس طریقے کی چیزیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جس سے ویوز بڑھیں. اور وہ لوگ جانتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ آ کر ہم کو بتاتے ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سہارے لیتا ہے اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. کسی ہتھ کنڈے کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی آرٹیفیشل چیز کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. رب نے جو طریقہ عطا فرمایا اس طریقے کو اپناؤ، پھر آپ دیکھو اللہ کس طرح سے کامیابی عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اور وہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں
कामयाबी हर इंसान चाहता है, लेकिन रब कदीर जल्ल जलालहू की अजमत पर कुर्बान जाइए कि उसने जिस आयत की मैं अभी तिलावत करूंगा उसमें आप महसूस करेंगे कामयाबी का जिक्र है, लेकिन यह नहीं फरमाया कि दुनिया में कामयाबी मिलेगी, नहीं, मुतलक कामयाबी, जिससे मुराद यह है कि जहां जहां तुम जाओगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जमीन के ऊपर रहोगे तो कामयाब, जमीन के अंदर गए तो कामयाब, वतन से बाहर गए तो कामयाब, कयामत के दिन कामयाब, कामयाब ही कामयाब रहोगे। और उसी कामयाबी के हुसूल के लिए जिस वस्फ की इंसान को जरूरत है उसी वस्फ को पैदा करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। अब आइए कामयाबी का नुस्खा क्या है, तो कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है और जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेजगारी करे तो यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह अकबर। हम अपने बच्चे से कुछ कहते हैं तो बच्चा बात नहीं मानता, अल्लाह वाले जमीन की मिट्टी या पत्थर को हुक्म दे देते तो वो सोना बन जाती थी, वो कामयाब हो जाते थे। वजह क्या थी, सबब क्या था? यही तकवा, ईमान के साथ तकवा। हमारी जिंदगी में तकवा कहीं नजर नहीं आता। कहां डरते हम अल्लाह से? इंसानों के सामने अल्लाह से डरते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह अकबर। एक आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान फरमाया, उस तफसीर को पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के दरमियान रहते हुए कोई औरत अगर उनके सामने से गुजरती है तो लोगों की मुरव्वत में कि लोग देख रहे हैं उस गैर महरम की तरफ नजर नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही उन लोगों की तवज्जो हटती है तो लोगों की तवज्जो हटने के बाद वो शख्स चुपके से लोगों से नजर बचाए हुए गैर महरम को देखकर आंखों का ज़िना कर लेता है। जानते उसके लिए कितना सख्त तरीन अज़ाब है ऐसे शख्स के लिए। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग की सलाखें ऐसे शख्स की आंखों में डाली जाएंगी। आप मुझे बताइए, क्या यह सच नहीं कि आज का इंसान इंसानों के दरमियान रहते हुए अपने वजूद को गुनाहों से बचाता है, लेकिन हर कोई अपनी तन्हाई के आमाल से, हरकत से, सकनात से अच्छी तरीके से वाकिफ है। खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए अल्लाह का डर दिल में पैदा करो। अल्लाह वालों का हाल क्या था? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको अर्ज करूंगा तो हैरत होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौरे पाक के अंदर कहत पड़ा, सब लोगों को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआ के लिए निकले। निदा आती है, ईसा तुम्हारे साथ आने वाले गुनहगार हैं, सबसे पहले उन गुनहगारों को वहां से निकालो ताकि मैं बारान रहमत नाजिल करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दामन आलूदा लोग, गुनाहों में डूबे हुए लोग इस मैदान से चले जाएं। सब चले गए, सिर्फ एक बंदा जिसकी एक आंख नहीं थी वो बंदा वहां पर खड़ा रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, क्या तेरी जिंदगी में तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ? अब जवाब सुनिए। वो अर्ज करता है, या ईसा रूहुल्लाह, एक बार ऐसा हुआ था, एक औरत सामने से गुजरी, मेरी ये आंख जो निकली हुई है ना, उस आंख ने उस औरत के पैर को सिर्फ देख लिया, तो मैंने सोचा अब ये आंख किसी काम की नहीं रह गई, मैंने ये आंख निकाल करके फेंक दी। अगर दूसरी आंख से भी ये गलती होती मैं उसे भी निकाल देता। बस यही मुझसे एक गुनाह हुआ था, तो जिससे गुनाह हुआ था वो आंख मैंने निकाल दी और अल्लाह ने अपने फजल से मुझे गुनाहों से बचाए रखा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रो पड़े।
اور اس بندے سے کہتے تو ہی حقدار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور تیری دعا پر باران رحمت نازل ہوگا. یقیناً میں نبی ضرور ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نبی ضرور ہوں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے معصوم پیدا فرمایا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجھے معصوم نہیں پیدا فرمایا، پھر بھی تو گناہ سے بچا ہوا ہے، اس لیے تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی. اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، لب ہلائے، باران رحمت کا نزول ہوا. پتہ چلا روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں. یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے بیان کی، یہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، غالباً اسی آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. آپ ذرا سوچو، جب آپ گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنا روزہ نہیں توڑتے اور کھانا نہیں کھاتے اس تصور کے ساتھ کہ رب دیکھ رہا ہے، تو کیا ماہ رمضان کے اس وقت میں ہی رب دیکھتا ہے، باقی دنوں میں نہیں دیکھتا؟ اگر بندہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے، ہمیشہ میرا مولا دیکھتا ہے، کہیں بھی رہوں مولا دیکھتا ہے، کدھر بھی رہوں مولا دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ العظیم دامن گناہوں سے بچے گا، تقوی کی دولت نصیب ہوگی. اور میرا اپنا یہ جملہ ہے، ذہن میں محفوظ کر لو، گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے. ہزار ہم انسانوں کے سامنے پارسا بن کر کے گھومتے ہوں، تنہائی کے ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر گھمنڈ نہیں، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو یاد رکھیں تنہائی میں کیے ہوئے برے اعمال ہمارے ظاہری تقدس کے باوجود قلبی تسکین کی دولت سے ہمیں مالا مال نہیں کر سکتے. تو اللہ روزے کے ذریعے ہمیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تاکہ جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں کامرانی عطا فرمائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیں کامیابی زمین کے اوپر عطا فرمائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی وہ کامیابی کی دولت سے سرفراز فرمائے گا. ایک اور آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں تقوی کے انعام کو، چونکہ آپ سب ہم سب حریص ہیں نا، فائدہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک عمل نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں تاکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو. اللہ مجھے سب سے پہلے تقوی کی دولت عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے. آئیے ایک دوسری آیت کریمہ، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ. اللہ اکبر. جس جگہ پر پروردگار کا بندہ نجات چاہتا ہوگا، چاہے وہ دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کی مصیبت ہو، کہیں سے بھی وہ نجات چاہتا ہوگا تو پروردگار ارشاد فرماتا اللہ بچائے گا. اللہ اکبر. اور وہ جسے بچا لے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. کسے بچائے گا اللہ عز و جل؟ اس بندے کو جس کے اندر تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے. رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا آخرت کے حوالے سے، اس کو ذہن میں رکھیں، لا یمسہم السوء، نہ انہیں عذاب چھوئے. مس کے معنی ہوتا ہے چھونا، گرفتار ہونا تو بہت دور کی بات رہی، عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا، ٹچ بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا. آیت کی گہرائی پر توجہ فرمائیں، لا یمسہم السوء فرمایا گیا، ٹچ بھی نہیں کرے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کتنی بڑی دولت ہے، تقوی کتنا عظیم وصف ہے. اور اسی کے ساتھ میرے رب جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں غم ہو، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. کل بروز قیامت متقی
मुत्तकी बंदों को कोई टेंशन नहीं होगा, बल्कि उनकी पोजीशन क्या होगी जानते हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बनाइए दोस्त जितनों को बनाना है, कोई पिक्चर दिखाने वाला दोस्त, कोई शराब के लिए ले जाने वाला दोस्त, कोई अय्याशी के अड्डे पे ले जाने वाला दोस्त, लोग उनको दोस्त बनाते हैं। ये दोस्त कयामत में दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर उनसे किसी ने दोस्ती कर ली, उन डरने वाले बंदों से, उन खौफ में रहने वाले बंदों से, वो मुत्तकी बंदों से, तो फायदा क्या जानते हैं? कुरान कहता है अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन, यानी जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे, वो अल्लाह से डरने वाले बंदे, उनसे अगर दुनिया में किसी ने दोस्ती की है तो वो अपनी दोस्ती का हक दुनिया में भी अदा करते हैं और आखिरत में भी अदा करेंगे, इसलिए कि वो मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं। और जो अल्लाह से डरने वाला बंदा होता है, अल्लाह ताला उसके काम को आसान कर देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके काम को आसान फरमा देता है। यहां से ये बात समझ में आई, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाना चाहता है, इसलिए रोजे उसने फर्ज किए। अल्लाह हमें तकवा शिआर बनाना चाहता है, इसलिए उसने रोजे फर्ज किए। क्या हम इस नीयत से रोजे रखते हैं कि जिस तरह दिन के उजाले में अल्लाह ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उन चीज़ों से बच रहे हैं, ऐसे अब इंशाअल्लाह अज़ीम माह रमज़ान शरीफ के गुजरने के बाद हराम चीज़ों से भी ऐसे ही बचेंगे। ये नीयत कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, रोज़े की फ़र्जियत के मकसद को पेश नज़र रखिए, और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो निगाहें भी महफूज रहेंगी, दिल भी महफूज रहेगा, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोज़े का मकसद पेश नज़र रखें, और वो मकसद है मुत्तकी अल्लाह बनाना चाहता है, परहेजगार बनाना चाहता है, हमारे दिल में उसका डर पैदा करना चाहता है। और फिर जब ये डर हद दर्जा पैदा हो जाए और फिर इंसान जाहिर और बातिन में अल्लाह से डरने लग जाए, तो फिर सबसे बड़ा है रब। अल्लाह फरमाता है तू इंसान की बात छोड़, ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इंसान की बात छोड़, इंसानों में जो बड़े हैं उनकी बात छोड़, अगर तू मुत्तकी बन गया ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे नजदीक इज्जत वाला सबसे ज्यादा वो है जो सबसे ज्यादा तुम में मुझसे डरने वाला है। अगर बंदा तुम मुझसे सबसे ज्यादा डरेगा, दुनिया तुझे जलील करना चाहेगी, मैं तुझे इज्जत अता करूंगा, सरबुलंदी अता करूंगा, और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला है। आइए हम रोजे के मकसद को पेश नजर रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम कि हम रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के फरमान के मुताबिक हम अमल करते हुए निगाहों की हिफाजत करते हैं, दिल की हिफाजत, कान की हिफाजत, गानों से बचना, टीवी से बचना, पिक्चर से बचना, बुराइयों से बचना, और इसी के साथ साथ हलाल चीज़ों से भी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब बचते हैं तो इंशाअल्लाह इस तकवा की बदौलत हम माह रमज़ान शरीफ के बाद भी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से इंशाअल्लाह बचेंगे। इस नीयत के पेश नज़र जब हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये मकसद हमें हासिल होगा, और फिर रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, माह रमज़ान के बाद की ज़िंदगी इतनी हसीन ज़िंदगी होगी, इतनी प्यारी ज़िंदगी होगी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी कि आज जो लोग गुनाहों की वजह से अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं ना, अल्लाह से डरने की बुनियाद पर उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, और मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा, पुरमसरत हो जाएगी। और डिप्रेशन का एक इलाज ये भी है, बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर दे तो अल्लाह उसके दिल को बाग बाग कर देता है, डिप्रेशन से निकाल देता है, डिप्रेशन से निकालता है। इसलिए कि जब वो अल्लाह से डरेगा और गुनाह नहीं करेगा, और जब गुनाह नहीं करेगा तो गुनाह न करने की बुनियाद पर वो इंशाअल्लाह अज़ीम
اس کی طبیعت جو ہے وہ بوجھ نہیں بن جائے گی اور اس کے دل پر گناہ کے دھبے نہیں لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے کی بنیاد پر اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ زندگی رہی مزید گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ العظیم میں عرض کروں گا۔ آج مختصراً روزہ اور پرہیزگاری، اس پر میں نے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ امید ہے انشاءاللہ العظیم شاید آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کو بھی ماہ رمضان کی مقدس دعاؤں کے اندر اس گنہگار کو نہ بھولیں، ایمان پر خاتمے کی خاص طور پر دعا فرمائیں، اور دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کریں، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی دعا کریں، اور دونوں جہاں میں کامیابی کی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ۔ اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک المفلحین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ الہی بعز الحسن وأخیہ وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وسلم وبنيه فرج عنا ما نحن فيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔